اسرائیل، حماس، فلسطین، لبنان اور ایران جنگ کا جب بھی ہم سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک ہی سوال آتا ہے کہ جنگ کے شعلوں میں گرے مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع کا خاتمہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس سوال کا جواب جانیے ہماری اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، ایک سال پہلے سامنے آنے والا منظرنامہ حیران کن تھا۔ اسرائیل کا اپنی تاریخ کے بدترین شدت پسند حملوں کا نشانہ بننا اور غزہ کا تباہ کن بمباری کی زد میں آنا ایک اہم موڑ کی طرح محسوس ہوا۔ 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کے بعد اسرائیل فلسطین تنازع، جو گزشتہ کئی برسوں سے ہماری سکرینوں سے بڑی حد تک غائب تھا، ایک بار پھر شہ سرخیوں میں آ گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس معاملے نے تقریباً سبھی کو حیران کر دیا ہے۔ امریکہ کے قومی سلامتی نے حماس اسرائیل پر حملوں سے صرف ایک ہفتہ قبل ہی بیان دیا تھا کہ مشرق وسطیٰ کا خطہ آج گزشتہ 2 دہائیوں کے مقابلے میں زیادہ پرسکون ہے، مگر اس بیان کے ایک سال بعد دیکھیے تو مشرق وسطیٰ آگ کی لپیٹ میں ہے۔ 41,000 سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، غزہ کے 20 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، مغربی کنارے میں مزید 600 فلسطینی مارے گئے ہیں، ادھر لبنان میں مزید 10 لاکھ افراد بے گھر اور 2,000 سے زائد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ناظرین کرام، 7 اکتوبر 2023 کو 1200 سے زائد اسرائیلی مارے گئے تھے۔ اس کے بعد شروع ہونے والی حماس اسرائیل جنگ میں مزید 350 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ حزب اللہ کے راکٹ حملوں میں بھی 50 کے قریب اسرائیلی فوجی اور عام شہری مارے گئے ہیں، جبکہ 2 لاکھ اسرائیلیوں کو غزہ کے قریب اور لبنان کے ساتھ غیر مستحکم شمالی سرحد کے ساتھ واقع گھر چھوڑنے پڑے ہیں۔ ناظرین کرام، دوسری جانب پورے مشرق وسطیٰ میں بہت سے دوسرے فریق بھی اس لڑائی میں شامل ہو چکے ہیں۔ ایران اور یمن نے بھی اسرائیل پر راکٹ داغے گئے ہیں، جبکہ اسرائیل اور ایران کے مابین بھی میزائل حملوں کا تبادلہ ہو چکا ہے، اور یہ سلسلہ ابھی تھمتا دکھائی نہیں دے رہا۔ بحران کو بڑھنے سے روکنے کے لیے امریکی کوششیں، جن میں صدارتی دورے، لاتعداد سفارتی مشنز اور بڑے پیمانے پر عسکری وسائل کی حرکت شامل ہے۔ ماضی میں امریکہ کسی بھی معاملے میں شاذ و نادر ہی اتنا کم باثر نظر آیا ہے۔ 7 اکتوبر سے پہلے اور بعد میں غزہ کے باشندوں کی زندگیوں کو اب تقریباً فراموش کر دیا گیا ہے، کیونکہ ذرائع ابلاغ کو مشرق وسطیٰ میں ایک کھلی جنگ کا امکان بے چین کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، ہفتوں کی شاندار حکمت عملی کی کامیابی کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم اب بڑے عزائم رکھتے ہیں۔ ایرانی عوام کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے اشارہ دیا کہ تہران میں حکومت کی تبدیلی کا وقت آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ایران بالآخر آزاد ہو جائے گا اور وہ لمحہ لوگوں کے اندازوں سے بہت پہلے آئے گا تو سب کچھ مختلف ہوگا۔ دوسری جانب کچھ مبصرین کے لیے اس بیان بازی میں سن 2003 میں عراق پر امریکی قیادت میں حملے کے دوران امریکی قدامت پسندوں کی طرف سے کیے گئے دعووں کی بے چین کر دینے والی بازگشت تھی، لیکن اس خطرے کے باوجود حالات کو سنبھالنے کے لیے کمزور ہی صحیح مگر سہارے موجود ہیں۔ ایرانی حکومت اسرائیل کے بغیر دنیا کا خواب دیکھ سکتی ہے، لیکن وہ جانتی ہے کہ وہ خطے کے واحد سپر پاور کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت کمزور ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب محور مزاحمت میں شامل حزب اللہ اور حماس جیسے اس کے اتحادی کچلے جا چکے ہیں، اور اسرائیل جو ایران کی طرف سے لاحق خطرے سے جان چھڑانا چاہتا ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ وہ اپنی حالیہ کامیابیوں کے باوجود یہ کام تنہا نہیں کر سکتا۔ ایران میں حکومت کی تبدیلی جو بائیڈن کے ایجنڈے میں ہے اور نہ ہی ان کی نائب صدر کملا ہیرس کے ایجنڈے میں۔ ناظرین کرام، جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ کا تعلق ہے تو جون 2019 میں تہران کی جانب سے امریکی ڈرون کو مار گرانے کے بعد وہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے تیار دکھائی دیے تھے، لیکن آخری لمحات میں پیچھے ہٹ گئے۔ تو دوسری جانب ایک سال پہلے بہت کم لوگوں نے سوچا ہوگا کہ مشرق وسطیٰ کہیں دہائیوں میں سب سے خطرناک حالات کی طرف بڑھ رہا ہے۔
ایک برس بعد جہاں جاری تصادم کے اثرات پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے چکے ہیں، امن کی راہ میں حائل ہونے والی رکاوٹوں کا سلسلہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اب جبکہ غزہ میں شروع ہونے والا تنازع دوسرے سال میں بھی داخل ہو چکا ہے، لڑائی کے خاتمے کے بعد غزہ کی بحالی اور وہاں حکومت کیسے ہوگی جیسی باتیں بند ہو چکی ہیں یا ایک بڑی جنگ کے خدشے کے پیش نظر کہیں پیچھے رہ گئی ہیں، اب دیں مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔